آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امیزون اکاؤنٹ ہیلتھ کے ریلیٹڈ کمپلیٹ اوور ویو دیں گے۔ اگر آپ اپنے ایف بی اے اور ایف بی ایم کی ہیلتھ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ ہیلتھ میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ہم نے اکاؤنٹ ہیلتھ پیج کا کمپلیٹ ڈیش بورڈ آ گیا ہے۔ اس میں اے ٹو زی جو آپ کی چیزیں اکاؤنٹ ہیلتھ میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ آ گئی ہیں۔ تو ہم فرسٹ اسٹیپ سے سٹارٹ لیتے ہیں، کسٹمر سروسز پرفارمنس۔ اب یہ جو آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ ہوتا ہے نا، یہ 3 چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے آپ کا۔ اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نیگیٹو فیڈ بیک، اس کے بعد اے ٹو زی گارنٹی کلیم، اور تیسرا چارج بیک کلیم۔ اب آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ کا کچھ لوگ سن کے سمجھتے ہیں کہ اگر آرڈر ڈیفیکٹ ہوا یا اس میں کوئی ایشو ہوا تو یہ آپ کا انکریز ہو جائے گا یا ڈیکریز ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ان 3 چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے نیگیٹو فیڈ بیک۔ اب نیگیٹو فیڈ بیک، اگر آپ کا کسٹمر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے تو یہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو فلفلمنٹ بائی امیزون ہے نا، فلفلڈ بائی امیزون، یہ امیزون ایف بی اے میں اس کی ذمہ داری امیزون لیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے تو امیزون اس کو ریموو کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ ایف بی ایم پہ اگر آپ کا نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے تو اس سے آپ کی یہ والی ریشو آئی ہوگی، پرسنٹیج اس کی بڑھ جائے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے اے ٹو زی گارنٹی کلیم۔ اب اے ٹو زی گارنٹی کلیم اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آپ سے ریفنڈ ڈیمانڈ کرتا ہے یا آپ سے کہتا ہے مجھے پروڈکٹ کا ریٹرن کریں، اور آپ اس کو ریفنڈ یا ریٹرن نہیں بھیجتے تو اس سے آپ کی اس کی جو ریشو ہے نا یہ بڑھ جائے گی، اس کی پرسنٹیج آپ کی ہائی ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ کا ایف بی اے میں افیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی فلفلمنٹ امیزون دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سارا ٹائم ٹو ٹائم آپ کا یہ مینیج کر لیتا ہے۔ اگر کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ پہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے چارج بیک کلیم۔ اب چارج بیک کلیم اس طرح ہوتا ہے نا، جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی سے کلیم کرتا ہے کہ میری پیمنٹ یہاں پہ چلی گئی ہے، یہ کسی فراڈ کے تحت گئی ہے یا جس طرح بھی گئی ہے، وہ کسٹمر اب جس طرح بھی اس کو کہتا ہے تو وہ اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی سے وہ پیمنٹ واپس لیتا ہے اور وہ امیزون آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی سنیریو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی آپ کی یہ اس میں پرسنٹیج انکریز ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ کی سیم کیس ہے، ایف بی ایم میں افیکٹ ہوگی، ایف بی اے میں نہیں افیکٹ ہوگی کیونکہ وہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں افیکٹ ہوں گی، ان سے آپ کی یہ ریشو بڑھے گی آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ کی۔ یہ آپ کی میکسیمم 1% تک ہو تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ 1% سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے اکاؤنٹ رسک پہ چلا جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ افیکٹ ہوگا اس سے۔ تو ایف بی اے میں تو یہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن ایف بی اے میں آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ایف بی اے میں اگر آپ کو کوئی بھی نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے تو آپ اس کو ٹائملی ریزالو کریں، کسٹمر کو جو بھی ایشو ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کریں۔ اگر اس نے کوئی بھی ان ریلیونٹ ریویو آپ کو دے دیا ہے آپ کی پروڈکٹ پہ تو وہ ریموو ہو سکتا ہے۔ آپ امیزون سے کیس اوپن کریں، چیٹ کریں، آپ ان سے کہیں کہ یہ ریویو آپ کی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ نہیں ہے، بہت ہی ارریلیونٹ ہے، تو امیزون اس کو ریموو کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہو، اس میں کمپلین نہ ہو، تاکہ کسٹمر کو ریویو دینا ہی نہ پڑے اس پہ نیگیٹو، وہ اچھے سے اچھا ریویو دے، کیونکہ جتنا اچھا ریویو آپ کو آئے گا آپ کی سیلز اتنی زیادہ ہوں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اے ٹو زی گارنٹی کلیم۔ اس کو آپ مینیج کیسے کر سکتے ہیں ایف بی ایم میں؟ ایف بی ایم میں تو امیزون کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ایف بی ایم میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسٹمر اگر کوئی بھی ریٹرن یا ریفنڈ کلیم کرے تو آپ اس کو ٹائملی اس کا ریفنڈ دے دیں، اس کو واپس کر دیں، ریفنڈ کر دیں۔ اور اگر کوئی ریٹرن مانگے تو اس کو آپ ریٹرن بھیج دیں۔ آپ کسٹمر سے بات کریں، ان سے چیٹ کریں، آپ ٹائم آپ کا یہ اس کی پرسنٹیج نہیں بڑھے گی، یہ آپ کا مینٹین رہے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے انوائس ڈیفیکٹ ریٹ۔ اب انوائس ڈیفیکٹ ریٹ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا دونوں میں افیکٹ ہوتا ہے، ایف بی اے ہو یا ایف بی ایم ہو۔ تو ایف بی ایم میں تو کسٹمر کسی بھی پروڈکٹ پہ آپ پہ انوائس مانگ سکتا ہے، لیکن ایف بی اے میں صرف جو بزنس کسٹمرز ہوتے ہیں نا وہ ان کو آپ کو انوائس دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ ان کو انوائس نہیں دیتے تو آپ کا یہ 5% سے اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ پہ ایشو ہوگا۔ اس کا اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اس کو مینٹین کر کے رکھیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں پالیسی کمپلائنسز کی طرف۔ اس میں آپ کو جو جتنے بھی طرح کی وائلیشنز آپ کے اکاؤنٹ پہ آتی ہیں نا وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، اے ٹو زی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری وائلیشنز اس میں ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتی ہے نا آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ، وہ آپ کی ہے وائلیشن۔ تو آپ کو جتنا ہو سکے وائلیشن سے بچنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے سسپیکٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن. اب یہ وائلیشن اس طرح کی ہوتی ہے نا جس میں آپ کسی برانڈ کا نام یوز کر لیتے ہو, کوئی ٹریڈ مارک آپ اس کا یوز کر لیتے ہو, تو وہ آپ کو اس پہ ٹریڈ مارک وائلیشن آ جاتی ہے یا ڈیزائن کی وائلیشن آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ایپل یوز کر لیا, ایئرپورٹ یوز کر لیا, اس طرح کے ورڈز آپ اپنی لسٹنگ میں یوز کریں گے نا تو اس پہ آپ کو وائلیشن آ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے ریسیو انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلینس. اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اپنے کمپیٹر کی لسٹنگ کو می ٹو کرتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ وہ سافٹ اپروول دے رہا ہے اور آپ اس کو می ٹو کر لیتے ہو لیکن اس کا برانڈ رجسٹر ہے, تو وہ نا آپ کو ایک وائلیشن دے دیتا ہے اس لسٹنگ پہ. تو اس سے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ٹائملی ریزالو نہیں کرتے. امیزون آپ سے انوائسز مانگتا ہے کہ آپ نے اس سے پرچیز کیے تو انوائس دکھاؤ, وہ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو می ٹو کیا ہوا ہے. تو می ٹو سے جتنا ہو سکے آپ بچیں, اور ورنہ آپ کو یہ وائلیشن افیکٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پروڈکٹ اتھینٹسٹی کسٹمر کمپلینس. اب اس میں اس طرح کی وائلیشنز آ جاتی ہیں جو آپ کا کسٹمر کمپلین کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ پہ. اب اس میں پروڈکٹ پہ ہر طرح سے کمپلین ہو سکتی ہے, جیسے اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, پروڈکٹ ڈیمیج ہے, یا پروڈکٹ جیسی بتائی گئی ہے ویسی نہیں ہے. اس میں اگر کسی طرح سے بھی کوئی بھی کسٹمر کو ایشو آتا ہے تو وہ آپ کو اتھینٹسٹی کمپلین کر سکتا ہے. تو یہ کسٹمر بھی کرتا ہے, اور آپ کا اگر کوئی کمپیٹیٹر ہے جو آپ سے کمپٹیشن میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کی پروڈکٹ پرچیز کر کے آپ کو یہ والی کمپلین کر سکتا ہے تاکہ آپ کی لسٹنگ ڈی رینک ہو جائے یا آپ کی لسٹنگ ریموو ہو جائے وائلیشن کی وجہ سے. تو اس وائلیشن سے بچنے کے لیے آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی بیسٹ سے بیسٹ رکھیں اور اس کو دھیان رکھیں, سپلائر سے کنفرم کریں کہ اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے یا کچھ بھی, تو آپ اس وائلیشن سے بھی بچ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے پروڈکٹ کنڈیشن کسٹمر کمپلین. یہ بھی پروڈکٹ کی کنڈیشن پہ آتی ہے. آپ کو اگر آپ کی پروڈکٹ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو یہ وائلیشن بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے فوڈ اینڈ پروڈکٹ سیفٹی ایشوز. اس میں زیادہ تر اس طرح کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں جن سے سیفٹی یا سیکورٹی کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے آپ کی کوئی الیکٹرانک کی پروڈکٹ ہے اور اس میں کوئی اس طرح ڈیمیج وغیرہ ہے یا اس کا اسپارک وغیرہ کا ایشو ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بھی سیفٹی ریلیٹڈ اگر ایشو آ رہا ہے نا تو اس میں وہ آپ کی اس طرح کی اس میں وائلیشن آتی ہے. یہ زیادہ تر اس طرح کی پروڈکٹس میں بھی ہوتا ہے جو ایٹیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, جیسے فوڈ وغیرہ ہو گیا, تو یہ وائلیشن اس پہ آپ کو آتی ہے اس طرح کی. اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے لسٹنگ پالیسی وائلیشنس. اب لسٹنگ پالیسی وائلیشن آپ کو اس طرح کی وائلیشن آتی ہے جو آپ کو امیزون نے گائیڈ لائنس دی ہوتی ہیں نا کہ آپ نے ان کو فالو کر کے لسٹنگ کرنی ہے, اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو یہ والی وائلیشن اس پہ آتی ہے. تو یہ ایزیلی ریموو ہو جاتی ہیں, اتنی مین وائلیشنز نہیں. آپ کی جو زیادہ کریٹیکل وائلیشنز ہیں نا وہ یہ پہلی تین ہیں, سسپیکٹڈ, ریسیو اینڈ پروڈکٹ اتھینٹسٹی کسٹمر کمپلینس. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آتی ہے ریسٹرکٹیڈ پروڈکٹ پالیسی وائلیشن. اس میں اب اس طرح کی پروڈکٹس پہ وائلیشن آ جاتی ہے جو امیزون کی طرف سے ریسٹرکٹ کی ہوتی ہیں, جیسے اس میں ویپنز ہو گئے یا پھر ڈرگز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, ان میں یہ وائلیشن آتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کسٹمر پروڈکٹس ریویو پالیسی وائلیشنس. اب ایک طرف تو ریویو آپ کے یہاں پہ افیکٹ ہوتے ہیں نیگیٹو فیڈ بیک وغیرہ میں, دوسرا اس کی وائلیشن بھی آ جاتی ہے اگر آپ کو ایک پروڈکٹ پہ آپ کے بیڈ ریویو ریشو بہت زیادہ ہو تو. اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ادر پالیسی وائلیشنس. اب ادر پالیسی وائلیشن میں کوئی بھی امیزون کی کوئی اور پالیسی ہے جو آپ بریک کرتے ہیں یا اس پہ آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کو یہ والی وائلیشن بھی آ سکتی ہے. تو یہ ساری وائلیشنز تھی جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں امیزون کا اکاؤنٹ رن کرتے ہوئے. تو آپ ان کو پہلے سے اگر ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو, آپ ان کو ٹائملی ریزالو کریں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے سے بچ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ڈیلیوری پرفارمنس پہ. اس میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں, لیٹ ڈسپیچ ریٹ, پری فلفلمنٹ کینسلیشن ریٹ اور ویلڈ ٹریکنگ ریٹ. اب یہ تینوں چیزیں افیکٹ ایف بی اے پہ نہیں ہوتی, آپ کی ایف بی ایم پہ افیکٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ایف بی اے میں آپ کی ساری چیزیں امیزون فلفل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ٹائملی فلفل کرتا ہے. اگر کوئی ایشو ہو بھی جائے امیزون کی طرف سے تو وہ اس کا ہمارے اکاؤنٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں کرتا. لیکن اگر ہم ایف بی ایم کر رہے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے, تو ہم نے اس کو کیسے فلفل کرنا ہے. اگر ہم اس میں کوئی بھی ایشو کرتے ہیں تو وہ امیزون ہمارے اکاؤنٹ پہ افیکٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے لیٹ ڈسپیچ ریٹ آ جاتا ہے. لیٹ ڈسپیچ ریٹ میں یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ اپنی ٹائملی ڈسپیچ نہیں کرتے
اس کو لیٹ ڈیلیور کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے پاس، جو آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے گیون، آپ اس کے اندر اس کو فلفل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو آپ کا لیٹ ڈسپیچ ریٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا میکسیمم 4% ہوتا ہے، اگر یہ 4% سے اوپر آپ کا چلا جائے تو آپ کے اکاؤنٹ ہیلتھ پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے پری فلفلمنٹ کینسلیشن ریٹ۔ اب پری فلفلمنٹ کینسلیشن ریٹ یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سپوز اسٹاک ڈالا ہوا ہے 100 کا اپنی لسٹنگ میں ایف بی ایم کی، لیکن آپ کے پاس پڑا ہے 80 یا 90 اسٹاک۔ اب آپ ان کیس اویلیبل نہیں ہو اور آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں، 90 سے اوپر جو آپ کو 10 آرڈر آئیں گے نا، وہ آپ کو پھر کینسل کرنے پڑیں گے، ظاہر آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہے۔ یا یہ اس سینیریو میں بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو لاسٹ 10 اسٹاک پڑا ہے وہ آپ کا ڈیفیکٹیو ہو گیا یا اس میں کوئی ایشو آ گیا، تو ظاہر آپ وہ فلفل نہیں کر سکتے۔ تو اس سینیریو میں آپ کو یہ جو پری فلفلمنٹ کینسلیشن ریٹ ہے نا، یہ آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر 2.5% سے زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کو اکاؤنٹ ہیلتھ پہ کافی افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ آرڈر کی کینسلیشن پہ ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آرڈر کی کینسلیشن سے بچیں، اسٹاک پہلے سے آپ چیک کر کے رکھیں کتنا پڑا ہے، اتنی انوینٹری آپ اپنی لسٹنگ میں ڈالیں۔ اب لاسٹ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ویلڈ ٹریکنگ ریٹ۔ اب جب ہم ایف بی ایم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کئی قسم کی شپنگ سروسز یوز کرتے ہیں، کوریئر سروسز یوز کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک ٹریکنگ پرووائڈ کرتے ہیں جو ہم نے امیزون کو آگے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو اب کچھ شپنگ سروسز ایسی ہیں جو صحیح لیجٹ ٹریکنگ پرووائڈ نہیں کرتے، تو وہ ٹریکنگ تو شو کر رہی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ ڈیلیور ہے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہوتا، یا پھر ڈیلیور ہو جاتا ہے وہ ڈیلیور نہیں شو کر رہی ہوتی۔ تو ایسی ٹریکنگ اگر آپ غلط ٹریکنگ امیزون پہ اپلوڈ کرتے ہو تو اس پہ آپ کا یہ ویلڈ ٹریکنگ ریٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے 95% سے اوپر، اگر یہ 95% سے نیچے آ جائے گا تو پھر آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ ریٹ جو ہے اس سے افیکٹ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کو اکاؤنٹ ہیلتھ، ایف بی ایم کے بارے میں کمپلیٹ اوور ویو دیا۔ مزید اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کیوری پیش آتی ہے یا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔